أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پیغام پر ایمان لایا جسے دے کر میں بھیجا گیا ہوں اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ اعراف کی 87 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ درس میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو جو ہدایت دی تھی کہ ان کے پاس جو برائیاں تھیں قوم میں، وہ سب سے بڑھ کے یہ کہ لوگوں کے حق مارتے تھے، ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ کہہ کر انہوں نے ہدایت دی۔ تو اس میں جو برائیاں ان میں پائی جاتی تھی اس کی اصلاح کے لیے انہوں نے کوشش کی اور اللہ کی توحید کا پیغام قوم کو پہنچایا، لیکن قوم کے اکثر لوگوں نے بات نہیں مانی، سرداروں کے پیچھے چلتے رہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک وقت ان سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم میں سے ایک گروہ اس پیغام پر ایمان لایا ہے جسے میں دے کر بھیجا گیا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ جو ایمان والے ہیں وہ تو ایک گروہ ہو گیا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو تم اور تمہارے ساتھی ہے جو میری بات پر ایمان نہیں لاتے اور مجھ پر یقین نہیں کرتے، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، اللہ تعالیٰ ہم اور ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا، فَاصْبِرُوا انہیں صبر کرو بھی ہو سکتا ہے اس طریقے سے کہ اب تمہیں موقع اور مہلت ملی ہوئی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں قوموں اور افراد کو ان کے جرائم اور ان کی نافرمانیوں کے باوجود بھی مہلت دیتے جاتے ہیں، ڈھیل دیتے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، بلکہ ان کو اصلاح کا موقع ملتا ہے دنیا میں، فوراً پکڑ نہیں ہوتی۔ اس کے تعلق سے مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ موقع دیا جاتا ہے قوموں کو، افراد کو، تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں۔ لیکن اگر وہ موقع سے استفادہ نہیں اٹھانا چاہتے کوئی، تو پھر ایک وقت آ جاتا ہے جب ان کی پکڑ ہو جاتی ہے، اس وقت انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو گھمنڈ میں مبتلا تھے کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، یا پھر تم لوگوں کو ہمارے دین میں لوٹ آنا ہوگا۔ اس نے کہا، کیا اس صورت میں بھی جبکہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہیں؟ عام طور پر ایسا ہی ہوتا تھا کہ دولت مند جو لوگ ہوتے ہیں، جن کو جاہ و اقتدار اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، عزت اور ساری قوتیں، تو وہ گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کی نفسیات اور ان کی فطرت اور ان کا طریقہ کار یہی ہو جاتا ہے کہ وہ حق کو بے وقت سمجھتے ہیں اور حق پر لبیک کہنے والوں کی عزت نہیں کرتے، ان کو حقیر خیال کرتے ہیں۔ ماضی میں بھی اسی طرح سے قوموں کے لوگوں نے کام کیے، اور قوموں کے سرداروں نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا مال و دولت سے نوازا تھا اور ہر قسم کے عیش و آرام ان کو حاصل ہو گئے تھے، تو ان کی نفسیات شروع سے یہی رہی۔ اس طرح کی نفسیات موجودہ زمانے کے لیڈروں میں اور بڑے بڑے سرمایہ داروں میں بھی پائی جاتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ خوب نواز دیتے ہیں تو ان کو حق نظر نہیں آتا، اور حق پر چلنے والے ان کو دیوانے اور بیوقوف نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حق پر لبیک کہنے والوں کی مخالفت اس وقت بھی ہوئی اور آج بھی ہوتی رہی ہے۔ پچھلے انبیاء کے واقعات
اللہ تعالیٰ سنا کر بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی لوگوں نے مخالفت کی، اور پھر قریش کے لوگ بھی، مکے کے کافر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ انہی لوگوں نے مخالفت کی جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے جن کو عیش و آرام دیا تھا، دولت اور قوت کے نشے میں وہ لوگ بدمست ہو گئے تھے۔ ایسا ہی آج بھی کرتے ہیں، یعنی حق کو قبول کرنا نہیں چاہتے۔ اس وقت بھی دین حق پیش کیا جاتا رہا لیکن وہ لوگ قبول نہیں کیے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ حق کو اگر کوئی قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کی مخالفت کس طریقے سے کی جاتی ہے، یعنی کس طریقے سے جبر کیا جاتا ہے، بالکل اسی انداز میں جس انداز میں قوم شعیب جو ہے لوگوں کو روک رہی تھی، اور حضرت شعیب کو اور ان کے دیگر لوگوں کو جو ان کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے ان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تم ہماری ملت اور ہماری قوم میں واپس آ جاؤ، ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر ہم تم کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے۔ کیا آج ایسا نہیں ہوتا ہے؟ ہندوستان میں بھی دیکھیے آپ کیسے کس طریقے سے لوگ جو ہے انہیں تنگ آ کر وہ دیگر مذاہب سے جو باطل ہیں حق کو قبول کرتے ہیں، تو حق کو قبول کرتے ہیں تو ان کو حق کو قبول کرنا گوارا نہیں ہوتا۔ دیگر لوگوں کو جو شدت پسند لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پھر سے ان کے مذہب میں واپس چلے جائیں، طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں پہنچائی جاتی ہیں ان کو۔ یہ کس طریقے کا جبر ہے، کرا ہے؟ اسلام تو اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام تو کبھی بھی جو ہے کسی کو زبردستی اسلام میں لانے کے لیے کسی قسم کی کوئی بہانے بازی تراشتا نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین کہہ دیا گیا، دین میں کوئی جبر اور کراہ نہیں ہے۔ کوئی اپنی پسند سے، مرضی سے اس کو سمجھ کر، حق سمجھ کر اگر داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ داخل ہو سکتا ہے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے، ورنہ اس کو دنیا کی کوئی چیزیں جو ہے اس کے لیے جو ہے نہیں رکھی جاتی۔ نہیں کہا جاتا اس کو کہ تم اگر اسلام میں آ جاؤ گے تو فلاں چیز مل جائے گی، فلاں چیز مل جائے گی، جیسا کہ دیگر مذاہب کے لوگ اس قسم کے لوگوں کو اٹریکشن اور ترغیبات دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ اس وقت بھی ایسا ہی ہوتا تھا، یعنی مذہب کے بارے میں، دین کے بارے میں اگر کوئی دین حق میں آ رہا ہے تو اس کی سخت ترین مخالفت، کوئی شخص اپنی قوم کے مذہب کو باطل سمجھتا ہو اور اس کے ساتھ وابستہ نہ رہنا چاہتا ہو تو کیا اسے دھرم میں رہنے کے لیے مجبور کیا جائے گا؟ اس وقت بھی ایسا ہی ہوتا تھا، آج بھی ایسا ہی کیا جا رہا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ اگر کوئی اپنی ضمیر کی آواز پر جو ہے اپنے مذہب کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور اگر حق کو سمجھ لیا ہے وہ اور آزادی کے ساتھ آنا چاہتا ہے تو پھر اس کو آنے دیا جانا چاہیے، ورنہ آزادی کہاں سے باقی رہے گی؟ مذہب کو اختیار کرنا کہ جو ہے حق ہر ایک کو ہے۔ دنیا کے کوئی کونے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم وہ مذہب کو اختیار نہیں کر سکتے، فلاں مذہب کو اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کو آزادی ہے، ورنہ اس کی آزادی چھین لینے کے متعارف ہوگا۔ ایسا ہی وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے کہ انسان کا جو فطری حق ہے وہ اعتقادات کے معاملے میں جبر کر کے اس کو جو ہے کھینچنا چاہتے تھے اور اس کو تکلیف پہنچا کر پھر سے واپس لانا چاہتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی، اولتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہم اس مذہب کو جو تم جس مذہب پر ہو اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس کو باطل سمجھتے ہیں، تو کیا پھر بھی ہم تمہارے ہی مذہب میں آ جائیں؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا، ہم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ ہم اللہ پر جھوٹ گڑھنے والے ہوں گے اگر تمہارے دین میں لوٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ اس میں واپس جائیں، الا یہ کہ اللہ ہمارا ہی رب ہی ہے، چاہے ہمارے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب وہ لوگوں نے یہ مطالبہ کیا
حضرت شعیب اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں سے کہ تم ہماری ملت اور ہمارے دین میں واپس لوٹ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، جو حق پرست تھے، کبھی بھی نبی جو ہے باطل پر یعنی نبوت کے ملنے سے پہلے بھی نہیں ہوتا تھا، تو اس کا مطلب یہ لوگ جو واپس آ جاؤ کہہ رہے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام باطل پر تھے، اب جو ہے حق پہ آ گئے ہیں، پھر سے جو ہے ان کے مذہب میں واپس بلا رہے ہیں وہ تو حق پر تھے شروع سے ہی۔ لیکن جو لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے وہ لوگ بھی حق کو سمجھ چکے تھے کہ جس حق کی طرف انہیں بلایا گیا تھا وہ حق وہ جو ہے جان چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اور میرے ماننے والے جو ہیں اس کو نہیں جھٹلا سکتے اب، کیونکہ یہ حق کو مان چکے ہیں، اور اگر ہم جھٹلائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پر ہم جھوٹ بہتان باندھ رہے ہیں۔ ان عدن فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دے دی، یعنی وہ باطل طریقوں سے ہم نکل چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہم حق کو پہچان چکے ہیں، حق کے اندر آ چکے ہیں۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور ہم ہرگز جو ہے اس میں نہیں جائیں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے الا یہ کہ ہمارا رب ہی چاہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے مشیت اور حکمت اور ارادے کا ہم کو نہیں معلوم کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو بہت ہی وسیع ہے، وسع ربنا کل شیء علما، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، محیط ہے، وہ کیا چاہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، وہ دل کے ارادوں سے واقف ہے، ہمارے حالات سے واقف ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس سے واقف ہے۔ لیکن ہم تو جو حق کو پہچان چکے ہیں، ہم اپنی مرضی سے تو ایسا کرنے والے نہیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو یہاں سے ہٹانا چاہیں تو پھر ہم کو نہیں معلوم۔ ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا، اور پھر فرما دیا آخر میں کہ ہم اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم ایسا نہیں سمجھتے کہ ہم ایسا ہی کر لیں گے، جیسا کہ لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں گے وہ کام کر لیں گے، نہیں، انشاءاللہ کہنے کے لیے اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کیونکہ انسان کو کسی نیک کام کے کرنے اور کسی برائی سے بچ جانے کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو کوئی نیکی کا کام بھی نہیں کر سکتا، کوئی برائی سے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتا۔ تو اس میں یہ اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ جو بھی ہے ہمارے رب کے اوپر ہے، ہمارا رب کا علم وسیع ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے دلوں کے حالوں سے وہ واقف ہے، ہماری نیتوں سے واقف ہے۔ اس لیے ہم تو انتہائی بے بس، کمزور، مجبور اور محتاج بندے ہیں، ہم اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو حوالے کر دیے ہیں اپنے رب کے، تو رب جو چاہے گا وہی ہوگا، اور رب کی مرضی ہے، ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اب قوم سے ہٹ کے اپنا رخ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے رب، اے ہمارے رب، ہمارے اور اس قوم کے درمیان آپ فیصلہ کر دیجیے حق کے ساتھ، بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں آپ، کیونکہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ سب سے اچھا اور بہترین فیصلہ ہوگا۔ ان الفاظ میں اصل میں قوم کے لیے بد دعا ہے کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اتنی بات چیت اور اتنے واضح احکامات پہنچانے کے باوجود بھی، اتنے دلائل دینے کے باوجود بھی قوم بات نہیں مان رہی ہے، ان پر کچھ اثر ہو ہی نہیں رہا ہے، تو انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، یہ دعا کر دی کہ اب ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجیے آپ، اور فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اس کا فیصلہ فرما لیا کہ قوم پر اب عذاب آنے والا ہے، اور آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کو بھیجا اور کس طریقے سے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ قوموں کی ہلاکتیں اور ان کی واقعات سنا کر یہی بتانا مقصود ہے کہ موجودہ جو قومیں ہیں ان کو عبرت ہو، اس سے نصیحت حاصل ہو کہ دیگر قوموں نے جو پچھلی انبیاء کی قومیں تھی، جب ان کی تکذیب کی، ان کی بات نہیں مانی تو کس طریقے سے ان کے اوپر عذاب آیا اور کیسے وہ ہلاک و برباد ہوئے، دنیا اور آخرت دونوں ان کی تباہ ہوئی، دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور رسوا ہوئے اور ہلاک ہوئے، اور آخرت میں اس سے زیادہ شدید عذاب سے دوچار ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔